صلی اللہ رسول الکریم۔ جناب اسپیکر، میں خدائے بزرگ و برتر کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ مجھے اس معزز ایوان کے سامنے کولیشن گورنمنٹ کا دوسرا بجٹ برائے مالی سال 2023-24 پیش کرنے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے پہلے کہ میں مالی سال 23-24 بجٹ کے اعداد و شمار اس معزز ایوان میں پیش کروں، میں آپ کی اجازت سے میاں محمد نواز شریف کی بطور وزیر اعظم حکومت 2013-17 اور تحریک انصاف کی نااہل پیش کروں گا۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا مالی سال 2016-17 تک وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی معیشت کی شرح نمو 6.1% پر پہنچ چکی تھی۔ افراط زر کی شرح یعنی انفلیشن 4% تھی اور فوڈ انفلیشن کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی سالانہ اوسطاً صرف 2% تھی۔ جناب اسپیکر، پالیسی ریٹ 5.5% اور سٹاک چینج ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 اور پوری دنیا میں 5ویں نمبر پر تھی۔ پاکستان خوشحالی اور معاشی ترقی کی جانب گامزن تھا اور دنیا پاکستان کی ترقی و خوشحالی کی موطرف تھی۔ گلوبل ادارہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی پروجیکشن کے مطابق سال 2030 تک پاکستان G20 کا رکن بننے یعنی دنیا کی 20 سب سے بڑی معیشتوں میں شامل ہونے جا رہا تھا۔ پاکستانی روپیہ مستحکم اور زر مبادلہ کے ذخائر $24 بلین کا بلند ترین تاریخی ریکارڈ قائم کر چکے تھے۔ جناب اسپیکر، ملک میں بجلی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نئے منصوبے مکمل کیے گئے، جس سے ملک میں 12 سے 16 گھنٹے کی روزانہ لوڈ شیڈنگ سے نجات ملی اور ملک کی معاشی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ کو دور کیا گیا۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر، انفراسٹرکچر کے شعبہ، ہائی ویز کی تعمیر، میس ٹرانزٹ سسٹمز، روزگار کی فراہمی کے مواقع اور آسان قرضوں کی فراہمی جیسے عوام دوست منصوبوں کی تکمیل کی گئی تھی۔ ایک خوشحالی، استحکام اور ترقی کا دور تھا۔ یاد رہے 2017-18 کا وفاقی ترقیاتی بجٹ کا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہدف جو 1001 ارب روپے رکھا گیا تھا، جو آج تک اس مالی سال سے پہلے کبھی نہیں رکھا جا سکا۔ جناب اسپیکر، ضرب العضب اور رد الفساد آپریشنز اور افواج پاکستان کی قربانیوں کے مرہون منت ملک بھر میں دہشت گردی کے ناسور پر قابو پا کر اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ پاکستان میں امن و امان اور سیاسی استحکام تھا۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا ہم کہتے تھے 3 E's: انرجی، اکانومی اینڈ ایکسٹریمزم۔ یہ تھا ہمارا مشن اس وقت 3 E's کا۔ جناب اسپیکر، ان حالات میں آنن فانن منتخب جمہوری حکومت کے خلاف سازشوں کے جال بچھا دیے گئے، جس کے نتیجے میں اگست 2018 میں ایک سلیکٹڈ حکومت وجود میں آئی۔ اس سلیکٹڈ حکومت کی معاشی ناکامیوں پر اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جو ملک یعنی پاکستان 2017 میں دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن چکا تھا، وہ بدقسمتی سے 2022 میں گر کر 47ویں نمبر پر آ گیا۔ جناب اسپیکر، آج پاکستان معاشی تاریخ کے مشکل ترین مراحل سے گزر رہا ہے۔ میں انتہائی وثوق سے کہنا چاہوں گا کہ آج کی خراب معاشی صورتحال کی اصل ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ حکومت ہے۔ موجودہ حالات پچھلی حکومت کی معاشی، انتظامی بدعنوانی، اناط پرستی اور اقربا پروری کا شاخسانہ ہے۔ لہذا یہ مناسب ہوگا کہ مالی سال 21-22 تک معاشی صورتحال کا ایک جائزہ اس ایوان میں پیش کیا جائے۔ جناب اسپیکر، پچھلی حکومت کے غلط معاشی حکمت عملی کے باعث کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 17.5 ارب پر پہنچ گیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے گر رہے تھے۔ IMF کا پروگرام کی تکمیل پاکستان کے لیے انتہائی اہم تھی، لیکن یہ حکومت نے اس نازک صورتحال میں حالات کو جان بوجھ کر خراب کیا۔ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں سبسڈی کے ذریعے کمی کر دی،
ایسے اقدامات اٹھائے جو IMF کی شرائط کی صریحاً خلاف ورزی تھی. یہ ان کی سوورن کمٹمنٹ تھی. ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا پاکستان کے بیان پہ. یہاں تک کہ اس ضمن میں آپ کو یاد ہوگا جناب اسپیکر کہ سابقہ حکومت کے وزیر خزانہ نے فون کر کے 2 صوبائی وزیر خزانہ پر شدید دباؤ ڈالا کہ وہ اپنا قومی فریضہ انجام نہ دیتے ہوئے IMF کے پروگرام کو سبوتار کرے. یہ اقدامات نئی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھانے کے مترادف تھا. ان اقدامات نے نہ صرف مالی خسارہ میں اضافہ کیا بلکہ حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا. اس پر ستم ظریفی یہ کہ PTI نے تمام حالات کی ذمہ داری نئی حکومت پر ڈالنے کی کوشش کی. یہ کوشش محض چور مچائے شور کے مترادف تھی. ان کو یقین تھا کہ معاشی حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ پاکستان کو کوئی بھی ڈیفالٹ سے نہیں بچا سکے گا. آپ ذرا بعد میں بھی بات کر لیتے رکھیں. آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. تمام ممبران اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں لہذا اور خاموشی اختیار کریں پلیز. جناب اسپیکر لہذا وہ حقائق کو مسخ کر کے ان کی ذمہ داری آنے والی یعنی موجودہ حکومت پر ڈالنے کی پوری کوشش کی گئی. یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل تھا. کسی محب وطن سیاسی جماعت کو اس طرح کا طرز عمل زیب نہیں دیتا. جناب اسپیکر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور وزیر اعظم شہباز شریف اور اتحادی جماعتوں کے بھرپور تعاون سے ایسے مشکل معاشی فیصلے کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے ان ملک دشمن لوگوں کے عزائم پورے نہیں ہو پا رہے اور خدائے بزرگ برتر نے نہ صرف پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا بلکہ ان سازشی عناصر کو عوام کے سامنے بے نقاب بھی کر دیا. جناب اسپیکر تحریک انصاف کی حکومت کی معاشی حکمت عملی کی ناکامی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کے دور میں مالی خسارے کا خطرناک حد تک بڑھنا. مالی خسارہ 2021-22 کا مالی سال جو تھا وہ 7.9% آف GDP تھا جبکہ پرائمری ڈیفیسٹ GDP کا 3.1% تھا. جناب اسپیکر موجودہ اتحادی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں اس نے اقتدار میں آتے ہی IMF پروگرام کو بحال کرنے کی کوشش کی. حکومت کو اس وقت بھی علم تھا کہ پاکستان کو معاشی بحالی کے لیے انتہائی تکلیف دہ اقدامات کرنے پڑیں گے جس کی وجہ سے عوام کو مہنگائی اور غربت میں اضافے کا سامنا کرنا پڑے گا. روپے کی قدر میں کمی اور انٹرسٹ ریٹ میں تیزی سے اضافے کے نتیجے میں معاشی مشکلات میں اضافہ ہوا لیکن حکومت نے سیاست نہیں ریاست بچاؤ پالیسی پر عمل کیا. اپنی سیاسی ساکھ کی قربانی دے کر معیشت کی بحالی کو جناب اسپیکر ترجیح دی. جون 2018 میں پاکستان کا پبلک ڈیٹ تقریباً 25 ٹریلین یا 25,000 بلین روپے تھا. PTI کی معاشی بد انتظامی اور بلند ترین بجٹ خساروں کی وجہ سے یہ قرض مالی سال 2021-22 میں 49 ٹریلین یا 49,000 ارب تک پہنچ چکا. اس طرح پچھلے 4 سالہ دور میں جتنا قرض لیا گیا وہ 1947 سے 2018 تک یعنی 71 سال میں اس قرض کا 98% کا اضافہ کر دیا صرف 4 سال میں. یہ پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز اسی طرح جناب اسپیکر 100% بڑھ کر 30 ٹریلین سے بڑھ کر 60 ٹریلین پر پہنچ گئی. جون 2018 میں ایکسٹرنل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز یعنی ہمارا فورن کرنسی کی جو لائبلٹیز ہیں وہ 95 ارب ڈالر تھیں جو کہ جون 2022 تک 130 ارب ڈالر تک پہنچ چکی تھی. جناب اسپیکر قرضوں کے مجموعی حجم میں اس قدر اضافے کی وجہ سے حکومت پاکستان کے انٹرسٹ ایکسپینڈیچر میں بے پناہ اضافہ ہوا اور نتیجتاً پاکستان کی معیشت ڈیٹ سروسنگ کی وجہ سے بہت زیادہ ولنریبل ہو گئی. جناب اسپیکر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو 2013 میں 503 ارب کا سرکولر ڈیٹ ملا تھا جو کہ مالی سال 2018 تک 1148 روپے پر پہنچا. یعنی 5 سالوں میں گردشی قرضوں میں 645 ارب کا اضافہ ہوا جو کہ ایوریج 129 ارب سالانہ تھا. جبکہ PTI کی حکومت نے غیر سنجیدہ رویوں اور بد نظمی کی وجہ سے
توانائی کا شعبہ بدترین بحران کا شکار کر دیا۔ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں یہی گردشی قرضے 1148 سے بڑھ کر 2467 ارب روپے پہ پہنچ گئے، یعنی سالانہ اضافہ جناب اسپیکر 329 ارب تھا۔ ایک طرف 129 ارب سالانہ اور پی ٹی آئی کے دور میں وہی گردشی قرضے میں اضافہ 329 ارب سالانہ۔ جناب اسپیکر، بجٹ خسارہ پاکستان کے معاشی مسائل میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ پی ٹی آئی حکومت ٹیکس وصولی کے نظام میں بہتری لانے میں یکسر ناکام رہی، جبکہ اخراجات میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں جی ڈی پی کے تناسب سے اوسط بجٹ خسارہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 5 سالہ دور سے تقریباً دگنا تھا۔ جناب اسپیکر، صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے موجودہ حکومت نے خسارے کو کم کرنے کے لیے کفایت شاری سے کام لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آسٹیرٹی میجرز کی اناؤنسمنٹ کی اور اس کو لاگو کیا۔ ان ٹارگیٹڈ سبسڈی کو بہت حد تک ختم کیا۔ گرانٹس کی مد میں پچھلے سال کے مقابلے میں اخراجات میں کمی کی گئی۔ ان اقدامات کے نتیجے میں بجٹ خسارہ پچھلے مالی سال جو کہ جی ڈی پی کا 7.9% تھا وہ کم ہو کر جی ڈی پی کا 7% رہ گیا۔ اسی طرح بجٹ خسارے میں ایک سال میں جی ڈی پی میں تقریباً 1% کی کمی واقع ہوئی۔ یاد رہے کہ خسارے میں یہ کمی انٹرسٹ ایکسپینڈیچر میں ہوش ربا اضافے کے باوجود کی گئی، یعنی اگر انٹرسٹ ایکسپینڈیچر ریئلسٹک اور ریزنیبل ہوتا تو یہ کمی اور زیادہ ممکن تھی کہ 2% شاید آپ آسانی سے اچیو کر لیتے، جبکہ پرائمری ڈیفیسٹ کو صرف 1 سال کی مدت میں 3.1% جی ڈی پی کا اس کو کم کر کے 0.5% یعنی آدھا فیصد یعنی لایا گیا۔ اس طرح 3.1% جو پرائمری ڈیفیسٹ تھا اس میں 2.6% آف جی ڈی پی میں کی کمی ہوئی۔ جناب اسپیکر، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آج کی معاشی صورتحال اور عام آدمی کے لیے مشکلات پی ٹی آئی حکومت کی غلط معاشی پالیسیوں، بدعنوانیوں اور ناکامیوں کا نتیجہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ پاکستان کی عوام اس بات سے پوری طرح آگاہ ہو چکے ہیں کہ موجودہ معاشی مشکلات اور مہنگائی کی مکمل ذمہ دار ماضی کی گزشتہ حکومت ہے۔ یہ سلیکٹڈ حکومت نے اپنے سیاسی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دیتے ہوئے ملک کی معیشت کو شدید نقصان سے دوچار کیا۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم شہباز شریف کی دور اندیش قیادت میں حکومت نے مشکل ترین حالات میں حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ حکومت نے اپنے سیاسی نقصانات کی پرواہ کیے بغیر ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ میری گزارش ہے کہ پاکستان کی عوام یہ پہچان لے کہ کس نے ملک کو بچانے کی کوشش کی اور کس نے پاکستان کو تباہی کی طرف بڑی تیز رفتاری کے ساتھ دھکیلا۔ اس ضمن میں 9 مئی کو رونما ہونے والے المناک، شرمناک، ملک دشمن واقعات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھے مسلح دہشت گرد جتھوں نے پاکستان کی سالمیت، ساکھ اور قومی وقار کو مجروح کرنے کی گھناؤنی اور منظم سازش کی۔ جناب اسپیکر، پاک افواج کے شہداء کی قربانیوں کو یکسر نظر انداز کیا اور ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کا جرم کیا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ دفاعی تنصیبات کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ ایسے ملک دشمن عناصر اپنی ناکام حرکتوں کی وجہ سے خود ہی بے نقاب ہو چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ گروہ کسی صورت بھی نرمی اور رحم دلی کے حقدار نہیں۔ ایسے تمام عناصر کو پاکستان کے قوانین کے مطابق سخت سے سخت سزائیں دی جانی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو بھی ایسے ناپاک عزائم کے ساتھ ملک دشمن سرگرمیوں میں حصہ لینے کی جرات نہ ہو۔ جناب اسپیکر، ملک کی معیشت کو پچھلے 1 سال کے دوران کئی اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ پچھلے سال پاکستان کی عوام، خاص طور پر صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کو سیلاب کی ناگہانی آفت کا سامنا کرنا پڑا۔ سیلاب کی وجہ سے ملکی املاک اور معاشی نقصانات کا جو تخمینہ ہے وہ $30 ارب سے زیادہ ہے۔ سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی اور آباد کاری کے لیے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا۔
مزید برآں اقوام متحدہ کے ادارے FAO کی تخمینے کے مطابق سال 2021 کے مقابلے میں سال 2022 کے دوران بین الاقوامی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں 14.3% کا اضافہ ہوا۔ پاکستان تیل، گندم، دالیں، خضری تیل اور کھاد درآمد کرنے والے ملک میں شامل تھا، جس کی ہمیں زر مبادلہ میں ادائیگی کرنی پڑتی ہے اور یہ مہنگائی میں بھی اضافے کا باعث بنا۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی صورتحال جس میں یوکرین کی جنگ، عالمی سطح پر تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور مغربی ممالک میں شرح سود میں اضافے نے ملک کو مزید معاشی مشکلات میں دوچار کیا۔ جناب اسپیکر، پاکستان کی معیشت کا دوسرا بڑا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، یعنی آپ اپنے ایکسٹرنل ایکسپینڈیچر آپ کے وہ یعنی سنک نہیں ہوتے آپ کے ریسورسز سے، اور جو آپ کا گیپ ہے اس کو پھر اس کے لیے آپ کو موبلائز کرنے کے لیے ادھار لینے پڑتے ہیں، فیسلٹیز یا رینیو کروانے پڑتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پاکستان کا ایک مسئلہ ہے۔ PTI کی حکومت کی وجہ سے مالی سال 2021-22 میں یہ خسارہ $7.5 ارب ہو گیا تھا۔ ان موجودہ حکومت کے بروقت اقدامات سے اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں تقریباً 77% کمی آئی۔ انشاءاللہ مالی سال جو 30 جون 2023 کو ختم ہوگا، اس کے اختتام پر یہ خسارہ کم ہو کر تقریباً $4 ارب رہ جائے گا، یعنی $17.5 ارب سے کم ہو کر یہ $4 ارب پہ یہ خسارہ آ جائے گا۔ تجارتی خسارہ جو کہ سال 21-22 میں یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ کی اب بات کر رہا ہوں 48 ارب تھا۔ مالی سال جو رواں مالی سال ہے اس میں تقریباً یہ اماؤنٹ 26 ارب متوقع ہے۔ اس طرح ایک سال میں ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی تجارتی خسارے میں تقریباً $22 ارب کی کمی لائی گئی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور تجارتی خسارے میں کمی لاتے ہوئے حکومت نے حتمی کوشش کی کہ صرف لگژری گڈز اور دیگر غیر ضروری درآمدات کو یعنی امپورٹس کو روکا جائے تاکہ ملک کی معاشی پیداواری صلاحیت میں کم سے کم منفی اثرات ہوں۔ جناب اسپیکر، موجودہ مخلوق حکومت کے مشکل فیصلوں کی وجہ سے الحمدللہ ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا اور زر مبادلہ کے ذخائر میں گراوٹ کے جو سپیڈ تھی اس کو کم کیا گیا۔ حکومت نے IMF پروگرام کے نئے جائزے کی تمام شرائط کو پورا کر چکی ہے۔ IMF پروگرام حکومت کی ترجیح ہے، اس لیے حکومت باقاعدگی سے IMF سے مذاکرات کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہماری حد المقدور کوشش ہے کہ جلد سے جلد سٹاف لیول ایگریمنٹ دستخط ہو جائیں اور پروگرام کا نیا جائزہ IMF کے بورڈ میں مکمل ہو۔ جناب اسپیکر، حکومت کو عوام کی مشکلات کا اندازہ ہے اور اس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے زیادہ سے زیادہ اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو مہنگائی کے اثرات سے بچایا جا سکے۔ مہنگائی کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت نے چند ماہ پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دیے جانے والے کیش ٹرانسفر یعنی جو ہم کیش ہیلپ کرتے ہیں اس کی شرح میں 25% اضافہ کیا اور بسپ کے بجٹ کو 360 ارب سے بڑھا کر 400 ارب روپے کر دیا تھا۔ اس کا اطلاق جناب اسپیکر 1 جنوری 2023 سے کر دیا گیا اور جو ریسیپینٹس ہیں بینیفیشریز ان کو بیک ڈیٹ سے وہ رقوم مل چکی ہیں۔ جناب اسپیکر، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وزیر اعظم شہباز شریف کی نگرانی میں مفت آٹے کی تقسیم کا پروگرام یعنی مرتب ہوا اور اس پہ عمل درآمد ہوا۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت کی طرف سے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے ذریعے عوام کو سستی یعنی مارکیٹ پرائس سے کم قیمت کے اوپر جو اشیاء فراہم کی گئی اس کے لیے حکومت نے 26 ارب روپے خرچ کیے۔ پچھلے ایک ماہ میں جناب اسپیکر حکومت نے 2 مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی۔ نتیجتاً پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے، ڈیزل کی قیمت میں 35 روپے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 17 روپے کمی کی گئی۔ امید ہے اس کے نتیجے میں مہنگائی میں کمی آنی چاہیے۔ جناب اسپیکر، جولائی 2022 سے اب تک حکومت ماضی کے تقریباً 12 ارب کی بین الاقوامی قرضہ جات کی ادائیگیاں کر چکی ہے اور تمام تر بیرونی ادائیگیاں الحمدللہ بر وقت ہو رہی ہیں۔ اس کے باوجود ملکی ذخائر جو ہیں
وہ قریباً 9 ارب 34 کروڑ ڈالر کے قریب ہیں، اور انشاءاللہ اس میں توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے مہینوں میں اس میں بہت بہتری آئے گی۔ حکومت نے دوست ممالک اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ بھی بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے کافی اقدامات اٹھائے ہیں، جو کہ پچھلے چند سالوں میں تنزلی کا شکار ہو گئے تھے۔ اس میں کریڈٹ میاں شہباز شریف کی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کو جاتا ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ معاشی بحالی میں بہت مدد ملے گی۔ حکومت نے غیر ملکی زر مبادلہ کی غیر قانونی ترسیل کو ختم کرنے کے لیے بھی کافی انتظامی اقدامات اٹھائے ہیں، جس کے مثبت نتائج الحمدللہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت نے زرعی شعبہ پر سیلاب کے تباہ کن اثرات اور مجموعی مشکلات کو دور کرنے کے لیے 2000 ارب روپے سے زائد کسان پیکج دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ اس پیکج کی معیشت پر مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے باوجود زرعی شعبہ میں 1.5% پازیٹو گروتھ ہمیں ملی ہے الحمدللہ۔ گندم کی بمپر کراپ کی وجہ سے 28 ملین ٹن سے زائد پیداوار ہوئی ہے اور کسانوں کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، یہی دیہی معیشت میں 1500 سے 2000 روپے اضافی منتقل جو ہوئے، اس سے ملک کی مجموعی معیشت پر انشاءاللہ مثبت اثر پڑے گا۔ بجٹ 23-24 کے ذریعے حکومت زرعی شعبے ایگریکلچر یعنی سیکٹر کے لیے مزید برآمدات کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کی تفصیل میں ہاؤس کے سامنے آگے چل کر پیش کروں گا۔ جناب اسپیکر، امید ہے کہ یہ اقدامات ملک میں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اہم کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، رواں مالی سال کے دوران سیلاب سے متاثرہ علاقے ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا نہ کر سکے۔ حکومت نے ان علاقوں میں بحالی کا کام مکمل کر لیا ہے۔ تعمیر نو کے لیے حکومت نے 578 ارب روپے کے منصوبوں پر کام کا آغاز کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے مالی سال میں یہ علاقے ملکی معیشت میں دوبارہ اپنا فعال کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، رواں مالی سال میں اندرونی اور بیرونی مشکلات کی وجہ سے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں منفی گروتھ کا رجحان رہا۔ اس کی بڑی وجہ زر مبادلہ کی کمی تھی، جس کی وجہ سے خام مال کی دستیابی میں یعنی را مٹیریل میں مشکلات انیشلی پیدا ہوئیں۔ الحمدللہ کافی حد تک یہ مشکلات آلموسٹ ختم ہو چکی ہیں۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خام مال کو ترجیحی بنیاد پر ایل سی کھولنے کی اجازت دی گئی۔ حکومت اگلے مالی سال میں اس رجحان کو کمپلیٹلی ریورس کرنے کا انشاءاللہ مصمم ارادہ کیے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صنعتی شعبہ پر اگلے سال کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ اسی طرح عالمی منڈیوں میں قیمتوں کی گراوٹ، ترقیاتی ممالک میں انوینٹری بلڈ اپ میں کمی اور ملک میں خام مال کی بہتر دستیابی کی وجہ سے انشاءاللہ آنے والے سال میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں بھی بہتری آئے گی۔ مندرجہ بالا اقدامات کے نتیجے میں جناب اسپیکر، ملکی معیشت ایک ولنریبل صورتحال سے نکل کر سٹیبلٹی کی طرف آ رہی ہے۔ بجٹ مالی سال 2023-24 کے ذریعے ملک جو اقدامات ہم لینے جا رہے ہیں، جس کی تفصیل میں ابھی ہاؤس میں عرض کروں گا، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ ملک سٹیبلٹی سے اب گروتھ یعنی ترقی کی طرف اپنا سفر گامزن کرے گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، اب میں آپ کو بجٹ مالی سال 2023-24 کے عمومی سمت کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معیشت میں بہتری کی سمت کے باوجود ابھی بھی معیشت کو ہم سب کو پتہ ہے کہ کافی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان حالات کے مد نظر ہم نے اگلے مالی سال کے لیے ترقی کا ہدف صرف 3.5% رکھا ہے، جو کہ ایک ماڈسٹ ٹارگٹ ہے۔ جلد ہی ملک میں جنرل الیکشن ہونے والے جو شیڈولڈ ہیں، اس کے باوجود اگلے مالی سال کے بجٹ کو ایک الیکشن بجٹ کی بجائے ایک ذمہ دارانہ بجٹ کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ الیکشن بجٹ اگر ہوتا تو اس کی خد و خال کچھ اور ہوتی، لیکن حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے پاکستان کی گروتھ،
پاکستان کے معاشی انڈیکیٹر، پاکستان کی میکرو اکنامک ڈائریکشن، اس کو ہمیں مد نظر رکھ کے بجٹ بنانا ہے. یہ مجھے گائیڈنس تھی وزیر اعظم کی، اور الحمدللہ اس بجٹ کو اسی طرح ترتیب دیا گیا ہے. جب اس کے آپ خد و خال دیکھیں گے اور کوئی بھی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ جو ہے وہ کہے گا کہ یہ ملک کی ترقی کے لیے بجٹ ہے، اس میں کوئی سیاسی آبجیکٹو نہیں ہے. جناب اسپیکر، ہم نے بھرپور مشاورت کے بعد ان ایلیمنٹس آف ریئل اکانومی کو منتخب کیا ہے جن کی بدولت ملک کم سے کم مدت میں دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. بجٹ تجاویز میں ہماری ترجیح ڈرائیورز آف گروتھ ہے، جس کی میں اب تفصیل جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے ایگریکلچر یعنی زراعت کا شعبہ، اس کا ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے. اگلے مالی سال میں اس شعبے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کرنے کی تجاویز ہے. زرعی قرضوں کی حد کو جو اس سال وزیر اعظم نے اپ سکیل کر کے 1800 ارب لے کے گئے تھے، اس کو بڑھا کر 2250 ارب کیا جا رہا ہے زرعی قرضے. جناب اسپیکر، بجلی اور ڈیزل کے بل کسان کے سب سے بڑے اخراجات میں شامل ہیں. اگلے مالی سال میں وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ 50,000 زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی یا سولر پر منتقل کرنے کے لیے اس بجٹ میں 30 ارب روپے مختص کیے گئے. نمبر 3، معیاری بیج یعنی ہائیبرڈ سیڈ یا بیٹر یا بیسٹ سیڈ ہی اچھی فصل کی بنیاد ہے. ملک میں معیاری بیجوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے ان کی امپورٹ پر تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز ختم کی جا رہی ہیں. اس طرح سیپلنگز کی درآمد یعنی امپورٹ پر بھی کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے. موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہارویسٹنگ کی مدت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. ان کے ساتھ ساتھ اگر کسان نے تیسری فصل بھی اٹھانی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پکی ہوئی فصل کو جلد سے جلد اس کو سنبھال لے. اس کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کمبائن ہارویسٹرز کی ضرورت ہے، اور اس کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ اس پہ تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کر دیا جائے. چاول کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے رائس سیڈر، پلانٹر اور ڈرائرز کو بھی ڈیوٹی اور ٹیکسز سے مستثنا قرار دیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، ایگرو انڈسٹری یعنی ایگریکلچر سے جو انڈسٹری ریلیٹ کرتی ہے، یہ دیہی معیشت میں انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتی ہے. بجٹ میں ایگرو انڈسٹری کو وزیر اعظم کی ڈائریکشن پہ کنسیشنل لونز کے لیے ایک اسکیم متعارف کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے جو فرق ہوگا انٹرسٹ، اس کے لیے 5 ارب روپے کی ایلوکیشن اس بجٹ میں رکھی گئی ہے. جناب اسپیکر، زرعی اجناس کی اصل ویلیو ایڈیشن ان کی پروسیسنگ میں ہے. اس میں اجناس بالخصوص پھل اور سبزیوں کے ضائع ہونے کا احتمال بھی کم کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ فوڈ پروسیسنگ یونٹس روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں. اس تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دیہی علاقوں میں لگائے جانے والے تمام ایگرو بیسڈ یونٹس جو انڈسٹریل یونٹس ہوں گے، جن کا سالانہ ٹرن اوور پہلے بہت تھوڑا تھا، وہ پہلے 25 کروڑ تھا، 80 کروڑ روپے تک ہوگا، ان کے تمام ٹیکسز 5 سال کے لیے ایگزمپٹ ہوں گے. جناب اسپیکر، اسی طرح بزنس اور ایگریکلچر لون سکیم متعارف کی جا رہی ہے. یہ جو پی ایم یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون سکیم ہے، اس کے تحت چھوٹے اور درمیانے درجے کے آسان قرضوں کو جاری رکھا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے اگلے مالی سال میں یعنی 2023-24 میں مارک اپ سبسڈی کے لیے، کیونکہ یہ کنسیشنل اور سستے ہیں، تو حکومت پاکستان اس کا ڈفرینشیل پھر پے کرتی ہے. اس کے لیے اس بجٹ میں 10 ارب مختص کیے جا رہے ہیں. درآمدی یوریا کھاد جو ہے، اس پر سبسڈی کے لیے اگلے سال بھی 6 ارب ڈالر ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر، پیداواری صلاحیت میں اضافے کے لیے چھوٹے کسانوں کو کم مارک اپ پر یعنی کم منافع پر صوبائی حکومتوں کی شراکت سے قرضہ جات فراہم کیے جائیں گے. اس بات میں
حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جائے جو کہ اس کے بجٹ میں ایلوکیٹڈ ہے. یہ جناب میں نے یہ جو آپ کو اتنی لمبی لسٹ ایگریکلچر کے بارے میں دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم کی جو ویژن ہے اور جو اس حکومت کا ایک پلان ہے، اللہ نے چاہا تو اس کے بڑے جلدی، کیونکہ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے آپ کو بہت جلد آپ کو ڈیویڈنڈ ملتے ہیں. اس کی جو گیسٹیشن پیریڈ ہے وہ مہینوں میں ہے، وہ سالوں میں نہیں ہے جیسے کہ انڈسٹری لگانے میں 2-3 سال لگ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان کو ان تمام اقدامات جو کہ کابینہ نے منظور کی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی انیشیٹو تھے، آج کی منظوری کے بعد میں یہ پیش کر رہا ہوں. تو دوسرا جو میجر جو سیکٹر ہے جس میں یہ حکومت سمجھتی ہے کہ پاکستان بڑا لیپ فارورڈ بڑی تیزی سے ترقی کر سکتا ہے، وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے انیبلڈ سروسز، آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز. میں اس حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت اس حوالے سے کیا کرنے جا رہی ہے. آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز معیشت کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے شعبوں میں سے ایک ہے اور اس کی ایکسپورٹ میں نمایاں اور ان کی برآمدات میں نمایاں حصہ ہے. عالمی معیشت میں مسائل کی وجہ سے یہ شعبہ بھی مشکلات کا شکار ہوا، پھر بھی ہمیں یقین ہے کہ یہ شعبہ آنے والے سالوں میں انجن آف گروتھ ثابت ہوگا انشاءاللہ. پاکستان اپنا کاروبار کرنے والے فری لانسرز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے. جناب اسپیکر، یہ بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں. فری لانسرز کے حوالے سے پاکستان آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز میں دنیا کے دوسرے نمبر پہ ریکگنائز ہو رہا ہے. ان کو درپیش مسائل کا حل عمومی طور پر اس شعبہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے لیے حکومت نے جو اقدامات کا فیصلہ کیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. آئی ٹی برآمدات کو بڑھانے کے لیے انکم ٹیکس پہلے ہی صرف 0.2% 25 یعنی 0.25% کی ریاتی شرح لاگو ہے، فلیٹ اس پہ ہے. یہ سہولت ابھی ختم ہونے جا رہی تھی، اس سہولت کو 30 جون 2026 تک جاری رکھا جائے گا اور یہ ایگزمپشن 3 سال کے لیے مزید اس کو توسیع دی جا رہی. فری لانسر کو ماہانہ سیل ٹیکس گوشوارے جمع کرنے کی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا. کاروباری ماحول میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے $24,000 تک سالانہ کی ایکسپورٹ پر فری لانسر کو سیل ٹیکس رجسٹریشن اور گوشواروں سے ایگزمپٹ قرار دیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ان کی ریکویسٹ کے مطابق حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی صرف سمپل ایک سادہ ایک سوے کی انکم ٹیکس ریٹرن ہوگی اور اس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروس پرووائڈرز کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنی برآمدات یعنی ایکسپورٹ کی 1% کی برابر، یعنی اگر 100 ملین ہے تو 1 ملین کے برابر سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر بغیر کسی ٹیکس کے امپورٹ کر سکیں گے. ان درآمدات کی حد جو ہے وہ $50,000 سالانہ مقرر کی گئی ہے. پرائم منسٹر صاحب کا اسپیشل ڈائریکٹو تھا کہ جی ان کو 1% ان کی ایکسپورٹ جو ہے ریونیو ان کو انکریج کرنے کے لیے ان کو آپ اجازت دیں کہ $50,000 سالانہ تک وہ ڈیوٹی فری جو اپنا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر منگوانا چاہے وہ ان کو دے. تو یہ بھی کیا جا رہا ہے. اگلی جو ہے آئی ٹی اور آئی ٹی سروسز کے ایکسپورٹرز کے لیے آٹومیٹڈ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کو یقینی بنایا جائے گا. ان کی ایک ہے کہ ہمیں جب وہ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا اتنا جو ٹیکسیشن سسٹم ہے وہ بہت لمبا عرصہ کرتا ہے، اس کو آٹومیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جلدی سے جلدی ان کو یہ جو سرٹیفکیٹ جب ان کو چاہیے ہو تو ان کو مل جائے. آئی ٹی شعبہ کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا درجہ دیا جا رہا ہے. یہ ایک بڑا ہم میجر سٹیپ لے رہے ہیں. پورے کے پوری آئی ٹی شعبہ کو انفارمیشن شعبہ کو ایس ایم ایز کا درجہ دیا جا رہا ہے جس سے اس شعبے کو کم انکم ٹیکس جو ایس ایم ایز پہ لگتا ہے اسپیشل ریڈیوس ریٹ آف انکم ٹیکس ان کو اس کا فائدہ ملے گا اور ان کے اوپر ایس ایم ایز کی ڈیکلیریشن کی وجہ سے ان کے اوپر نارمل انکم ٹیکس رجیم نہیں ہوگی، کنسیشنل انکم ٹیکس ان پر لاگو اور ان کو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. اگلا جو ہم نے جو ایک اور اس میں اس بجٹ میں اقدام پیش کر رہے ہیں، آئی ٹی کے کاروبار کی مانیٹرنگ کے لیے وینچر کیپٹل کی بہت اہمیت ہے. جو نئے سٹارٹ اپس ہوتے ہیں ان کو کوئی لون دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ان کو جانتا نہیں ہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے. تو وزیر اعظم شہباز شریف
کا یہ سوچ تھی کہ ہم اس بجٹ میں 5 ارب روپے سے یہ وینچر کیپٹل فنڈ قائم کریں تاکہ جو نئے ینگ اور یوتھ جو اس کاروبار میں آئے اس کو کم از کم قرضہ مل سکے جو کہ اب نہیں ملتا. تو 5 ارب مختص کیا جا رہا ہے اس بجٹ میں اس کام کے لیے وینچر کیپٹل فنڈ فار آئی ٹی. جناب اسپیکر, اس وقت اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی حدود میں آئی ٹی سروسز پر جو سیل ٹیکس اس وقت 15% ہے, 18 نہیں ہے, 15% ہے, اس کو مزید کم کر کے صرف 5% کیا جا رہا ہے. 15% سے 5% کیا جا رہا ہے. آئی ٹی کے شعبوں میں قرضہ جات کی فراہمی کو ترغیب کے لیے بینکوں کو اس شعبہ میں 20% کے رعایتی ٹیکس کا استفادہ حاصل ہوگا. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جو آئی ٹی کے شعبے کو یعنی پروموٹ کر رہے ہیں کہ اگر اس شعبے کو بینکس جو ہیں وہ قرضہ دیں گے تو ان کا جتنا ٹیکس بل ہوگا اس میں ان کو 20% رعایتی ٹیکس کا ان کو ایک اسپیشل کنسیشن ملے گی, وہ صرف 20% اس کو ایگزمپشن اس میں ہوگی جی. لاسٹلی, اگلے مالی سال میں 50,000 آئی ٹی گریجویٹس کو پروفیشنل ٹریننگ دینے کے لیے اسکیم تیار کر کے اس کو رول آؤٹ کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, تیسرا جو اہم شعبہ ہے جس پہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ اور ترقی میں بہت تیزی سے کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے وہ ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, ایس ایم ایز. اس طبقے کا, اس سیکٹر کا معیشت کی کلیدی رول ہوتا ہے, کلیدی حیثیت یہ طبقہ رکھتا ہے. بدقسمتی سے ہم نے ان کی نشو و نما پر اتنی توجہ نہیں دی کہ وہ اپنی استعداد کے مطابق معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکے. بجٹ مالی سال 23-24 میں اس حوالے سے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے کنسٹرکشن, ایگریکلچر اور ایس ایم ایز کی حوصلہ افزائی کے لیے ان شعبوں کو قرضہ فراہم کرنے والے بینکوں کو ایسے قرضوں سے ہونے والی آمدن پر 39% کی بجائے 20% ٹیکس کی سہولت ہوگی اور یہ کنسیشن اگلے 2 سال یعنی 30 جون 2025 تک میسر ہوگی. دوسری, ایس ایم ایز کے ٹیکس مراحت کے نظام کو وسعت دے کر ایس ایم ایز کا ٹرن اوور تھریش ہولڈ جو کہ اس وقت 25 کروڑ ہے اس کو بڑھا کر 80 کروڑ کیا جا رہا ہے. نمبر 3, پی ایم یوتھ لون پروگرام کے ذریعے چھوٹے کاروبار کو رعایتی قرضوں کی فراہمی کے لیے اس مالی سال میں 10 ارب روپے اس بجٹ میں مختص کیے جا رہے ہیں. اگلا چوتھا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک اسکیم ایس ایم ایز کے قرضوں کی صرف 6% مارک اپ پر ری فائنانس کے لیے موجود ہے, لیکن بینک ایس ایم ای کی کریڈٹ ہسٹری, کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے مارے جائیں گے, حالانکہ 6% پہ اور ڈفرینس اسٹیٹ بینک ذمہ دار ہے, لیکن وہ پھر بھی لون ان چھوٹے ایس ایم ایز کو نہیں دیتے. اس کو دور کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان قرضوں کا اگر وہ نہیں دے گے تو 20% جو ہے اس کو پاکستان, حکومت پاکستان, وہ رسک حکومت پاکستان کا ہوگا. میں مثلا اگر 25 روپے اس کا بیڈ لون ہے اور 100 ٹوٹل لون تھا 25%, تو 20% جو پہلا ہے وہ حکومت پاکستان ادا کرے گی, صرف انکریج کرنے کے لیے کہ ان کو ایس ایم ایز کو لون دیا جائے. اسی طرح ایس ایم ای آسان فائنانس اسکیم ایک تھی, وہ بالکل نان فنکشنل ہے, اس کو دوبارہ اس کا اجرا کیا جا رہا ہے, اس کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے. اور آخر میں ایس ایم ایز کے لیے علیحدہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کے قیام کی تجویز ہے. یہ اس لیے ہے کہ تاکہ بینک جو ہے وہ ان کی بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں, اس کی کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں, تو اس کے لیے ایک اسپیشل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. تو وہ جو ہے ایک پروفیشنل ادارہ ہوگا تو پھر بینک ذرا کمفرٹیبل ہوں گے ان کو لون دینے کے لیے. جہاں پہ والا چوتھی جو پرائرٹی ایریا ہے اس حکومت کا وہ صنعتی اور برآمدی شعبہ جات ہے, یعنی انڈسٹریل اینڈ ایکسپورٹ سیکٹرز. صنعتی بالخصوص ایکسپورٹ جو صنعت ہے وہ ملک کی معیشت کا ایک اہم ترین حصہ ہے. ایکسپورٹس کی ترویج کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ایک ایکسپورٹ کونسل آف پاکستان کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. یہ کونسل ہر سہ میں کم از کم ایک میٹنگ منعقد کرے گی اور ایکسپورٹس کے بارے میں جو معاملات ہوں گے اس کا فیصلہ کرے گی. خواجہ صاحب تہاڈا پرپوزل ہے جی. اگلا جناب, میٹلز اینڈ منرلز کی ایکسپورٹ کی ترویج کے لیے
किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस के जरिए किसी भी मुकामी खरीदारी पर सेल टैक्स को खत्म किया जा रहा है। ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटल्स एंड मिनरल्स की एक्सपोर्ट की को प्रमोट करने के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस के जरिए किसी भी मुकामी खरीदारी पर सेल टैक्स को एग्जम्प्ट किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। अगला, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम का इजरा किया जा चुका है। इसके तहत एक्सपोर्टर की सहूलियात में मजीद इजाफा किया जा रहा है। तमाम लिस्टेड कंपनीज पर जो मिनिमम टैक्स 1.25% है इस वक्त, उसको कम करके 1% किया जा रहा है। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए मुकामी तौर पर तैयार न होने वाले सिंथेटिक फिलामेंट यार्न पर 5% जो इस वक्त रेगुलेटरी ड्यूटी है उसको खत्म करने का ऐलान किया जाता है। इस तरह पेट स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी जो इस वक्त 20% है उसको कम करके 11% किया जा रहा है। कैपेसिटेटर्स, एडहेसिव टेप्स, माइनिंग मशीनरी, राइस मिल मशीनरी, मशीन टूल्स और मैन्युफैक्चरर्स के दूसरी ऐसी अशिया जो हैं, उन तमाम चीज़ों को भी कस्टम ड्यूटी से उसके ऊपर इस्तिस्नार दिया जा रहा है और ड्यूटी उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी खत्म की जा रही है। जनाब स्पीकर, अब मैं अर्ज करूंगा कि हमारे ओवरसीज जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो एक बहुत ही अहम अपना मईशत में उनका एक हिस्सा है। रिमिटेंसेस, फॉरेन रिमिटेंसेस जो ज़र मुआदला का अहम तरीन जरिया है, उनकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तरसीलात ज़र यानी फॉरेन रिमिटेंसेस हमारी एक्सपोर्ट्स का 90% के बराबर है। यानी जितनी हमारी एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान की, वो 90% एक्सपोर्ट्स का फॉरेन रिमिटेंसेस आपके पाकिस्तानी बहन भाई आपको भेजते हैं। ये इस तबके के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो ये अपने मुल्क में अपना एक हिस्सा डालते हैं इकोनॉमी में और मईशत में, उसके लिए चंद कंसेशंस की अनाउंसमेंट की जा रही है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से फॉरेन रिमिटेंस के जरिए अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में खरीदेंगे, इस वक्त उनके ऊपर मौजूदा एक फाइनल टैक्स 2% से लिया जा रहा है। यानी इस वक्त पाकिस्तान में ये लागू है। इस टैक्स को खत्म किया जा रहा है उनके लिए। नंबर 2, रिमिटेंस कार्ड जो कि ऑलरेडी 3 कैटेगरीज चल रही हैं, उसमें एक नए कार्ड का इजाफा किया जा रहा है। वो कार्ड डायमंड कार्ड होगा जो कि सालाना $50,000 से जायद रिमिटेंस भेजने वालों को जारी किया जाएगा। इस कैटेगरी के लिए मंदरजा झैल मुराद दी जाएंगी। नंबर 1, उनको नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड लाइसेंस दिया जाएगा। नंबर 2, उनको ग्रेटेस्ट पासपोर्ट पाकिस्तान का दिया जाएगा। नंबर 3, प्रेफरेंशियल एक्सेस टू पाकिस्तानी एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट जहां वो होंगे उनको मिलेगी। नंबर 4, पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर एक फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की सहूलत उनको मुयसर होगी। जनाब स्पीकर, रिमिटेंस कार्ड होल्डर को कुरा अंदाजी के जरिए बड़े इनामात देने के लिए स्टेट बैंक के जरिए एक स्कीम का इजरा किया जाएगा। जनाब अगला शोबा तालीम के बारे में कुछ अर्ज करूंगा। जनाब स्पीकर, तालीम की अहमियत पर कोई दो राय नहीं हो सकती। गो कि यह सब्जेक्ट सूबाई जिम्मेदारी है, लेकिन वफाक इसकी तरवीज में अपना भरपूर हिस्सा डालता है। इस सिलसिले में जो इकदामात इस बजट के हवाले से है, मैं वो मोटे मोटे पॉइंट्स अर्ज करूंगा। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए करंट एक्सपेंडिचर जो बजट आपके सामने किताबों में पेश है, 65 अरब रुपए और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की मद में 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ये 135 अरब हायर एजुकेशन पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए ये हुकूमत इस बजट में माली साल 2023-24 के लिए इसने रखे हैं 135 अरब। इसी तरह तालीम के शोबे में माली मुआवनत के लिए एक पाकिस्तान एंडोमेंट फंड का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसके लिए बजट में 5 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। ये फंड मेरिट की बुनियाद पर हाई स्कूल और कॉलेज के तलबा व तालबात को वज़ाइफ स्कॉलरशिप फराहम करेगा। हमारा हदफ यह है कि किसी होनहार तालब इल्म को वसाइल में कमी की वजह से आला तालीम से
معروم نہ ہونا پڑے. آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ بڑا فیوریٹ سبجیکٹ تھا جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے. یہ ورچولی وہ اسکیم جو ہے وہ اس کو ادھر بھی اب ترجیح کے طور پہ اس بجٹ کے ذریعے رول آؤٹ کیا جا رہا ہے جی, اس کو لگایا جا رہا ہے. اگلی لیپ ٹاپ اسکیم بھی شہباز شریف اور میاں شہباز شریف اور لیپ ٹاپ اسکیم گو ٹوگیدر. تو اس اسکیم جو کہ صوبہ پنجاب میں انہوں نے 2013-18 کے دوران بڑی کامیابی سے چلائی تھی, رواں مالی سال میں وفاقی حکومت نے جو یہ مالی سال جو 30 جون کو ختم ہو رہا ہے اس میں آلریڈی 1 لاکھ میرٹ بیسڈ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کے لیے لیپ ٹاپ موجود ہیں اور وہ اس کی کنسائنمنٹس آ رہی ہیں, آلریڈی بجٹڈ ہیں, پیمنٹس ہو رہی ہے اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. اس کے علاوہ آئندہ مالی سال کے لیے بھی 10 ارب روپے کی لیپ ٹاپ ایسے بچوں کے ڈیزرونگ کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں اس بجٹ میں تاکہ اگلے مالی سال میں بھی وہ لیپ ٹاپس مزید 1 لاکھ لوگوں کو ملیں. کھیل کی تعلیم کا ایک لازمی حصہ ہے. بجٹ میں اسکول, کالج اور پروفیشنل کھیلوں میں ترقی کے لیے 5 ارب روپے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر, اگلا شعبہ میں عرض کروں گا ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے. بجٹ میں ویمن امپاورمنٹ کے لیے اس حکومت نے 5 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس میں اسکل ڈیولپمنٹ, کاروبار کے لیے سستے قرضے اور کاروبار چلانے کے لیے تربیت جیسے منصوبے شروع کیے جائیں گے. کاروباری خواتین کے لیے ٹیکس کی شرح میں بھی چھوٹ دی جائے گی. اگلا شعبہ جناب اسپیکر یوتھ انٹرپرینورشپ ہے. ہمارے ملک کے نوجوان حکومت کی خاص توجہ کے متقاضی ہیں کیونکہ آج کے نوجوان ہی اس ملک کے روشن مستقبل کے ضامن ہیں. وہ قومی ترقی اور خوشحالی میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اس لیے تجویز ہے کہ آئندہ 3 برس تک کسی نوجوان یا نوجوان پر مشتمل AOP کی طرف سے شروع کیے جانے والے کاروبار سے ہونے والی آمدنی پر ٹیکس کی شرح میں 50% کمی کر دی جائے. یہ رعایت انڈیویجول یا ایسوسیشن آف پرسن کی صورت میں 20 لاکھ روپے تک اور کمپنی کی صورت میں 50 لاکھ روپے تک ہوگی. اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کاروبار کے مالک کی عمر 30 سال تک ہو اور یہ کاروبار 1 جولائی 2023 کے بعد شروع کیا جائے اور اس کاروباری سرگرمیوں میں حصہ لینے والوں سے اس اسکیم کی وجہ سے نوجوان اس کی طرف راغب ہوں گے اور انشاءاللہ اس کے یعنی ڈویڈنڈ پاکستان کو ملیں گے. یہ بزنس آئیڈیا کے یہ فیوچر لیڈرز ہیں اور اس کے لیے اسکیم جو ہے اعلیٰ ٹیکس یعنی جو اسکیم ہے یوتھ کے لیے یہ ایک اسپیشل اسکیم انٹروڈیوس کی جا رہی ہے. اگلی یوتھ کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب آلریڈی یوتھ پروگرام فار اسمال لونز جو اپنا کاروبار رعایتی ریٹ یعنی انٹرسٹ ریٹ پہ یا مارک اپ ریٹ پہ لیتے ہیں اس قرضہ جات کی فراہمی کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر یوتھ سکلز پروگرام کے تحت نوجوانوں کو اسپیشلائز ٹریننگ دلوانے کے لیے 5 ارب روپے اس بجٹ میں مختص کیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر, اگلا شعبہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے ہے. کنسٹرکشن سیکٹر معاشی پیداوار میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اس شعبہ میں 40 سے زیادہ صنعتیں جڑی ہوئی ہیں. بلڈرز اور عام طور پر نئے گھر اور عمارتوں کی تعمیر پر مراعات دینے کے لیے آئندہ 3 سال تک کنسٹرکشن انٹرپرائز کی کاروباری آمدنی پر ٹیکس کی شرح میں 10% یا 50 لاکھ روپے دونوں میں سے جو رقم کم ہو رعایت دی جائے گی. 10% یا 50 لاکھ روپے ان کو رعایت دی جائے گی ٹیکس کی جو ان کا ٹیکس بل بنے گا. اور وہ افراد جو اپنی ذاتی تعمیرات کروائیں گے یعنی کنسٹرکشن اپنی ذاتی رہنے کے لیے انہیں 3 سال تک 10% ٹیکس کریڈٹ یا 10 لاکھ روپے جو بھی رقم کم ہوگی وہ رعایت دینے کی تجویز ہے. اس کنسیشن کا اطلاق 1 جولائی 2023 اور اس کے بعد شروع ہونے والے تعمیراتی منصوبوں پر ہوگا. جناب اسپیکر, اس کے علاوہ اسی سیکٹر میں ایک ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ریٹ جسے کہتے ہیں اس کے متعلق جو ٹیکس مراعات ماضی میں دی گئی وہ اس سال 30 جون 2023 کو وہ ختم ہو رہی ہیں. اس ایگزمپشن کو 1 سال مزید 30 جون 2024 تک اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اور یہ ایگزمپشن ان کو اویلیبل ہوگی. جناب اسپیکر, ملک کے
پسے ہوئے طبقات کی مالی مشکلات کو کم کرنا بھی اس بجٹ کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غربت سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے۔ مالی سال 21-22 میں اس پروگرام کے لیے 250 ارب مختص کیے گئے تھے۔ موجودہ حکومت نے 22-23 میں اس کو 360 ارب رکھے بجٹ میں، جبکہ رواں سال کے دوران مالی سال میں 40 ارب کا مزید اضافہ کیا۔ تو ورچولی یہ 2 سال کے درمیان یعنی 21-22 مالی سال اور 22-23 کے درمیان اس میں جو ایکچوئل اضافہ ہوا وہ 150 ارب کا ہوا۔ 250 ارب سے 360 اور 360 سے مالی سال کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایک سپلیمنٹری منی بل لائے تھے یہاں چند مہینے پہلے، اس میں یہ 40 ارب اس کے ذریعے اضافہ کیا گیا تھا۔ تو اگلے آنے والے سال کے لیے یہ 400 ارب کو مزید بڑھا کر اپنے یہ جو ہمارے کم انکم کے بہن بھائی ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے 450 ارب اس کو ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت چند جو اہم سکیمز ہیں میں بریفلی اس ہاؤس سے شیئر کرنے کی اجازت مانگتا ہوں۔ جناب اسپیکر، مالی سال 23-24 میں وسپ کے تحت 93 لاکھ خاندانوں کو 8,750 روپے فی سہ کے حساب سے بے نظیر کفالت کیش ٹرانسفر کی سہولت میسر ہوگی، جس کے لیے 346 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ حکومت یہ بھی اعلان کرتی ہے کہ آئندہ مالی سال میں انفلیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں مزید اضافہ بھی کیا جائے گا۔ نمبر 2، بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام کا دائرہ 60 لاکھ بچوں سے بڑھ کر 83 لاکھ بچوں تک کیا جائے گا، جن سے 52% تعداد بچیوں کی ہوگی۔ اس مقصد کے لیے 55 ارب روپے سے زائد رقم اس بجٹ میں رکھی جا رہی ہے۔ 92,000 طالب علموں کو بے نظیر انڈر گریجویٹ اسکالرشپ دیا جائے گا، جس کے لیے اس بجٹ میں 6 ارب روپے اس اسکیم کے تحت رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح بے نظیر نشو و نما پروگرام تمام اضلاع میں جاری رہے گا اور پروگرام سے مستفید ہونے والے بچوں کی تعداد بڑھ کر 15 لاکھ کی جائے گی، جس کے لیے 32 ارب روپے کی رقم اس بجٹ میں یعنی مختص کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے ذریعے 35 ارب روپے جو مستحق افراد کے لیے آٹا، چاول، چینی، دالیں اور گھی پر ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی انشاءاللہ۔ اس بجٹ میں اس کام کے لیے 35 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، اسی حوالے سے مستحق جو افراد ہیں ان کے علاج اور امداد کے لیے پاکستان بیت المال کو 4 ارب روپے فراہم کرنے کی اس بجٹ میں ایلوکیشن شامل ہے۔ جب یونانی ادویات عام طور پر دیہاتی اور کم آمدنی والے افراد استعمال کرتے ہیں، جن کی سہولت کے لیے یونانی ادویات پر سیل ٹیکس کی شرح صرف 1% کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو سیکنڈ ہینڈ کلوتھز ہیں، ہمارے بہت بہن بھائی ہیں اور وہ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے، کس کا دل چاہتا ہے کہ میں سیکنڈ ہینڈ یا استعمال شدہ کپڑا خریدوں، اس کے اوپر اس وقت 10% ریگولیٹری ڈیوٹی عائد ہے۔ آج کے دن اس ڈیوٹی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جناب اسپیکر، نیشنل سیونگ سینٹرز کے ذریعے کم آمدن والے لوگوں کے لیے مائکرو ڈپازٹ کی نئی اسکیم کا اجرا 1 جولائی 2023 سے شروع کیا جائے گا، جس پر شرح منافع وہ نسبتاً زیادہ ہوگا جو ایوریج دوسرے بینکس یا ایون نیشنل سیونگ کی اسکیمز ہیں۔ یہ کم آمدن والوں کے لیے اسپیشل اسکیم ہوگی۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا پینشنرز کے لیے ایک بہبود سرٹیفکیٹس ہیں، اس پہ ہم آئیں گے لیٹر، تو یہ ان کے لیے یہ اکاؤنٹ ڈیجیٹلی کھولنے کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ جناب اسپیکر، اب میں شعبہ توانائی کی طرف آتا ہوں۔ پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے درآمدات پر انحصار کرتا ہے۔ ان درآمدات کی قیمت میں اضافہ انفلیشن کی ایک اہم وجہ ہے۔ اس قیمت میں کمی کرنے کے لیے ہماری حکومت پاکستانی کو کوئلے کے استعمال اور سولر انرجی کو فروغ دینے کے لیے پختہ ارادہ رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اقدامات اس بجٹ میں کے ذریعے کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، کوئلہ سے چلنے والے بجلی کے کارخانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے۔
تاکہ وہ مقامی کوئلہ استعمال کریں اور را بیٹریز اور سولر پینلز، انورٹرز اور را مٹیریل کو کسٹم ڈیوٹی سے ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے، ان پہ کسٹم غلط کی جا رہی ہے۔ بیٹریز، سولر پینلز، انورٹرز میں را مٹیریل جو استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر جو کسٹم ڈیوٹی آج عائد ہے، لاگو ہے اس ملک میں، اس کو فوری طور کے اوپر ختم کیا جا رہا ہے۔ ریفائنڈ پیٹرول پروڈکٹس اور کروڈ آئل ہماری انرجی کی ضروریات کا بڑا حصہ ہیں۔ ماضی میں کئی بار ملک میں ان مصنوعات کی قلت بھی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے سپلائی چین میں تعطل آیا۔ ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بانڈڈ بلک سٹوریج پالیسی فار پیٹرولیم پروڈکٹس کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ اس پالیسی کے تحت جو بیرونی سپلائر ہیں اپنے مالی وسائل سے انٹرنیشنل مارکیٹ سے کروڈ آئل اور پیٹرولیم پروڈکٹس پاکستان درآمد کر کے ڈیوٹی دیے بغیر بانڈڈ بلک سٹوریج میں ذخیرہ کر سکیں گے اور بوقت ضرورت ریفائنری یا آئل مارکیٹنگ کمپنی جو خریدنا چاہے اس وقت یہ فورن سپلائر سے ایک تو ٹائم کی بچت ہوگی جناب اسپیکر، آپ کی ایل سیز کے اوپر جو ریکنفرمیشن کاسٹ آتی ہے بہت زیادہ وہ بچے گی، اور آپ کے ملک میں آپ نے اس میں انویسٹ نہیں کیا، آپ کے ملک میں وہ سٹور ہوا ہوگا تو تاکہ آئندہ یہ جو سپلائی چین کبھی کم ہو جاتا ہے یا خدا نہ خواستہ قلت کا وہ خدشہ دور ہو جائے گا۔ تو حکومت یہ پالیسی ہے، اس کو اصولی طور پہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، پرائم منسٹر نے اس کی منظوری دے دی ہے، اور عنقریب یہ اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی آف دی کیبنٹ میں یہ انشاءاللہ پیٹرولیم منسٹری پیش کرے گی، اور وہاں سے اپروول کے بعد انشاءاللہ جو کابینہ کی منظوری کے بعد یہ ملک میں لاگو ہوگی۔ وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے لیکن ناٹ لیٹر دین 30 جون یہ پالیسی ملک میں نافذ عمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کے سامنے رواں مالی سال 2023 کے نظر ثانی شدہ بجٹ کے اہم نکات پیش کرتا ہوں۔ ایف پی آر کے محاصل رواں مالی سال میں 7,200 ارب رہنے کے لگ بھگ اس کا ایسٹیمیٹ ہے، جس میں صوبوں کا حصہ 4,129 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی حکومت کا نان ٹیکس ریونیو 1,618 ارب ہونے کی توقع ہے۔ اس طرح وفاق کے محاصل 4,699 روپے ہوں گے۔ کل اخراجات کا تخمینہ 11,090 ارب روپے ہے۔ پی ایس ڈی پی کے مد میں اخراجات 567 ارب تک کا ایسٹیمیٹ ہے۔ دفاع پر 1,510 ارب خرچ ہوں گے۔ سول حکومت کے مجموعی اخراجات 553 ارب، پینشنز پر 654 ارب، سبسڈیز کی مد میں 1093 ارب اور گرانٹس کی مد میں 1090 ارب اس رواں مالی سال میں خرچ ہوں گے۔ جناب اسپیکر، اب میں اگلے مالی سال یعنی 2023-24 کے اعداد و شمار پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اگلے مالی سال کے لیے معاشی شرح نمو یعنی جی ڈی پی گروتھ 3.5% رہنے کا جو میں نے تخمینہ عرض کیا، اور جبکہ افراد زر جو کہ متوقع ہے اگلے سال 21%، بجٹ خسارہ ہم نے مزید کم کر کے جو اس سال 1% کم کر کے 7% پہ ہے، اس کو 6.54% اور پرائمری ڈیفیسٹ کی بجائے پرائمری سرپلس کا ہدف رکھ رہے ہیں جی ڈی پی کا 0.4%۔ اس طرح اگلے مالی سال میں جو ہماری ایکسپورٹس کا ہدف 30 ارب ڈالر اور جو ہماری ریمیٹنسز ہیں جو میں نے آپ کو سارے اس کے انسینٹیوز اور ان کے جو اسپیشل ان کو کنسیشن ملیں گی، تو اس کا ہم پروجیکٹ کریں کہ 33 ارب انشاءاللہ ہماری فورن ریمیٹنس ہوگی۔ جناب اسپیکر، اسی طرح اگلے سال ایف پی آر کا جو یعنی ایسٹیمیٹڈ محاصل کا تخمینہ ہے 9,200 ارب ہے، جس میں صوبوں کا حصہ 5,276 ارب روپے ہوگا۔ اس طرح وفاقی نان ٹیکس محصولات یعنی نان ٹیکس ریونیو کی مد میں جو ہماری پروجیکشن ہے اگلے سال کے مالی سال کے لیے 2,963 ارب ہے۔ وفاقی حکومت کی اس طرح کل آمدنی صوبوں کا حصہ دینے کے بعد اور نان ٹیکس ریونیو کو ایڈ کرنے کے بعد 6,887 ارب روپے ہوگی۔ وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 14,460 روپے ہوگا، جس میں سے انٹرسٹ پیمنٹ
7,303 ارب روپے ہوگی. جناب اسپیکر، اسی طرح اگلے سال پی ایس ٹی پی کے لیے 950 ارب روپے کا بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرز کے ذریعے 200 ارب روپے کی اضافی رقم کے بعد مجموعی ترقیاتی بجٹ یعنی پی ایس ڈی پی پاکستان کا جو ہمارا کور ایک ڈیولپمنٹ فنڈ ہے جس سے پاکستان ترقی کے راستے میں دوبارہ گامزن ہوگا انشاءاللہ، 1150 ارب روپے کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر اس بجٹ میں ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے. جناب 1150 ارب پاکستان کا پی ایس ڈی پی پر نیکسٹ ایئر. ملک کی دفاع کے لیے اس میں 1804 ارب، سول انتظامیہ کے لیے 714 ارب، پینشن کی مد کے لیے 761 ارب، سول اینڈ ملٹری بوتھ، بجلی گیس اور دیگر شعبہ جات کے لیے 1074 ارب سبسڈی کے طور پر رکھے جا رہے ہیں. آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا میں جو ضم شدہ اضلاع ہیں یعنی نیولی مرج ڈسٹرکٹس، اسی طرح بسپ، ہائر ایجوکیشن، ریلویز اور دیگر محکموں کے لیے ٹوٹل 1464 ارب روپے کی گرانٹ اس بجٹ میں مختص کی گئی ہے. جناب اسپیکر، ورکنگ جرنلسٹ ہیلتھ انشورنس کارڈ، یہ آرٹسٹ اس کا اجرا کیا جا رہا ہے. آرٹسٹ ہیلتھ انشورنس کارڈ کا اجرا کیا جائے گا. اس کے علاوہ مائنورٹیز، اقلیتیں یعنی اسپورٹس پرسنز اور طالب علموں کے فلاح و بہبود کے لیے بھی اس بجٹ میں فنڈز فراہم کیے گئے ہیں. جناب اسپیکر، پینشن کے مستقبل کے اخراجات کی لائبلٹی کو پورا کرنے کے لیے ایک پینشن فنڈ قیام کرنے کی تجویز ہے، کیونکہ ہمارا پینشن کا جو لائبلٹی ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، ابھی تقریباً 760 ارب اگلے سال متوقع ہے. تو ہمیں ابھی اس کے لیے کوئی پلاننگ کرنی ہوگی. تو وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے لیے ایک پینشن فنڈ کا قیام کیا جائے. اٹس آلویز دا فرسٹ ڈے ٹورڈز اے لانگ جرنی، تاکہ ہم آنے والے دہائیوں میں اس یعنی بڑا مشکل چیلنج سے ڈیل کر سکیں، اس سے نپٹ سکیں. جناب اسپیکر، اب میں کچھ ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے ملک کی تعمیر و ترقی میں جو کہ ایک اہم جیسے میں نے کہا کردار ادا کرتا ہے، معیشت کی استعداد کار میں اضافہ، بہتر انفراسٹرکچر کی فراہمی، افرادی ترقی، ریجنل ایکوٹی اور انویسٹمنٹ کے اضافے جیسے مقاصد اسی پی ایس ڈی پی کے ذریعے ممکن ہوتے ہیں. اگلی مالی سال میں جہاں وفاقی حکومت 1150 ارب ڈیولپمنٹ بجٹ پچ کر رہی ہے، اسی طرح صوبوں کے ترقیاتی پروگرام کا حجم بھی جو ہمیں کمیونیکیٹ کیا گیا ہے وہ 1559 ارب روپے ہے. یہ آپ این ایف سی ایوارڈ سے فسکل سپیس جب دیتے ہیں تو ماشاءاللہ اب ان میں کیپیسٹی ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی مل کے پیچھے چھوڑ دیں. تو فیڈرل ترقیاتی بجٹ 1150 ارب اگلے سال کا اور صوبوں کا 1559 ارب، یہ ملا کے یہ 2709 ارب کا ترقیاتی بجٹ انشاءاللہ اگر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور ایفیکٹو طریقے کے ساتھ اور ایفیشنسی کے ساتھ جب خرچ ہوگا تو انشاءاللہ یہ پاکستان کی جو ترقی کا ہدف ہے بڑی آسانی سے اس سے اگلے مالی سال میں اچیو ہوگا. یہ جو رقم ہے جو میں نے عرض کیا 2709 ملکی یعنی ترقیاتی بجٹ، یہ جی ڈی پی کا 2.6% ہے. چونکہ حجم بہت بڑھ چکے ہیں، میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہم نے مسلم لیگ نون کے پچھلے دور میں یہ اس کو 5% تک لے گئے تھے نیشنل کو. ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری، کہ ہم اس کو جتنا بڑھا سکیں، اسی سے آپ کے جو ترقی کے راستے کھولیں گے. اور جیسے میں نے تمام جو فائدے گنوائے ہیں، تو پچھلے 4 سال کی تباہی اور بربادی کی وجہ سے ہمارے ترقیاتی وسائل اور بجٹ آدھے رہ گئے، یعنی 1001 بلین 2017 میں تھا اور اب جو سال ختم ہو رہا ہے 567 ارب ہے فیڈرل بجٹ. تو اگر یہ اسی سپیڈ سے چلتا تو آج ہم پتہ نہیں کہاں پہنچتے. بہرحال جیسے میں نے کہا کہ ترقیاتی ضروریات میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ ترقیاتی اخراجات ملک کی اہم ترین ترجیحات پر خرچ کیے جائیں. پی ایس ٹی پی کے جو نمایاں کچھ خصوصیات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو رول آؤٹ کرنا اکارڈنگ ٹو دی ٹریڈیشن آف دس ہاؤس وہ میں پیش کرنے کی اجازت مانگتا ہوں. 80% جو تکمیل
والے منصوبے ہوں گے، یعنی 80% مکمل ہو چکے ہیں، تو آنے والے مالی سال میں جو پی ایس ڈی پی ہے ان کو ترجیح دی جائے گی تاکہ وہ جون 2024 تک مکمل ہو جائیں اور وہ آپریشنل ہو جائیں. یہ نمبر 1 ترجیح ہے اس حکومت کی. نمبر 2، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور جدید ترین انفراسٹرکچر کی فراہمی کے لیے پی ایس ڈی پی کا 52% حصہ مختص کیا گیا ہے. نمبر 3، انفراسٹرکچر کے شعبے میں ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کے لیے مجوزہ رقم 267 ارب جو کہ کل حجم کا 28% ہے. واٹر سیکٹر کے لیے 100 ارب 11% ہے ٹوٹل کا. توانائی کے شعبے کے لیے 89 بلین 99 ارب کل مختص کا 9%. فزیکل پلاننگ ہاؤسنگ کے لیے 43 ارب یعنی ٹوٹل رقم کا 4% ہے. پاکستان کے مختلف علاقوں کے متوازن ترقی کے لیے 108 ارب رکھنے کی تجویز ہے، جن میں سے 57 ارب روپے خیبر پختونخوا کے نیولی مرج ڈسٹرکٹس یعنی ضم شدہ اضلاع کے لیے، 32.5 ارب آزاد جموں اور کشمیر کے لیے، 28.5 ارب روپے گلگت بلتستان کے لیے رکھے گئے ہیں تاکہ ان علاقوں میں ترقی کے جو منصوبے ہیں ان کو اتنا اوپر لایا جائے تاکہ بقایا جو ہمارے دوسرے ملک کے حصے ہیں اس کے کم از کم جو گیپ ہے اس کو کمی کی جائے. ایسی زیز کی تیز رفتار تکمیل کے لیے نگرانی اور سی پیک کے تحت مختلف منصوبوں کی بحالی کا پروگرام ہے. موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات کے اثرات کم کرنے کے لیے ملک کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے ترتیب دیے گئے فریم ورک جسے ہم 4RFs کہتے ہیں کے تحت وضع کردہ حکمت عملی اور کلائمیٹ چینج، انرجی اینڈ انفراسٹرکچر، ایکسپورٹس اینڈ ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ جس کو ہم 5 E's یا ای پاکستان کا نام دیا ہے، یہ تمام جو پلانز ہیں یہ اسی اوور آل اس اسکیم کا حصہ ہیں. سماجی شعبے کی ترقی کے لیے جناب اسپیکر 244 ارب رکھے گئے ہیں جس میں تعلیم بشمول اعلیٰ تعلیم کے لیے 82 ارب، صحت کے لیے 26 ارب ایلوکیٹ کیے گئے ہیں. جناب اسپیکر سائنس اور آئی ٹی کے لیے 34 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے، جبکہ پیداواری شعبے صنعت، معدنیات، زراعت کے لیے 50 ارب روپے رکھنے کی تجویز اس بجٹ میں شامل ہے. جناب اسپیکر نوجوانوں کی فلاح، سپورٹس اور سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے حکومت خاص توجہ دے رہی ہے تاکہ نوجوانوں کو عملی زندگی کے لیے تیار کیا جائے. اسی طرح بلوچستان کے منصوبوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ اس خطے میں دیگر علاقوں کی نسبت ترقی جو ہے وہ زیادہ تیزی سے کرے تاکہ جو گیپ ہے اس کو کم کیا جا سکے. جناب اسپیکر بجلی کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم کی بہتری کے لیے 107 ارب روپے اس بجٹ میں ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں. ملک میں بجلی کی پیداواری صلاحیت 41,000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے. اس میں پن بجلی کا حصہ 25% ہے. موجودہ حالات میں ضروری ہے کہ بجلی کی پیداوار میں ملکی وسائل اور رینیوبل انرجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ ملکی درآمدات کو کم کیا جا سکے اور بجلی کی پیداواری لاگت میں کمی لائی جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی ترسیل کے نظام میں بہتری لانا بھی حکومتی ترجیحات میں شامل ہے. پی ایس ڈی پی میں زیادہ تر توجہ ترسیلی نظام کی بہتری، رینیوبل انرجی اور آبی وسائل واٹر ریسورسز کے استعمال میں اضافے پر مرکوز کی گئی. جناب اسپیکر بجلی کے شعبے میں کوئلہ سے چلنے والے جام شور پلانٹ جو 1200 میگا واٹ کی تکمیل کے لیے اگلے سال 12 روپے کی ایلوکیشن ہے. پاکستان اور تاجکستان کے درمیان 500 kV ٹرانسمیشن لائن کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے 16 ارب روپے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں. این ٹی ڈی سی کے موجودہ گرڈ اسٹیشن کی استعداد میں بہتری لانے کے لیے 5 ارب، سکھی کناری، کوہالہ اور محال ہائیڈرو پلانٹس میں بجلی کی ترسیل کے لیے 13 ارب روپے، جبکہ داسو ہائیڈرو پاور پلانٹ سے بجلی کی ترسیل کے لیے 6 ارب روپے فراہمی کرنے کی تجویز اس بجٹ میں شامل ہے. جناب اسپیکر آبی وسائل پچھلے سال مومن ڈیم کی تکمیل کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے گئے تھے. اگلے سال اس منصوبے کی تکمیل کے لیے مزید 10.5 ارب روپے کی رقم ایلوکیٹ کی جا رہی ہے. اس طرح 2160 میگا واٹ استعداد کے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر تقریباً 59 بلین یعنی 59 ارب روپے کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. دیامر بادشاہ ڈیم کے لیے 20 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے اور دیگر اہم منصوبوں میں
969 मेगावाट के नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 4 अरब 80 करोड़ रुपए, तरबेला हाइड्रो पावर की इस्तादाद उसकी कैपेसिटी में इजाफे के लिए 4 अरब 45 करोड़ रुपए और वार्षिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की बहाली के लिए 2 अरब 60 करोड़ रुपए की रकम एलोकेट की गई है। इन मंसूबों से ज़री शोबों के लिए पानी की फराहमी और सस्ती बिजली पैदा करने की सलाहियत में इजाफा होगा। जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ कराची में पीने के पानी की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए K4 ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए भी 17 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम मुहैया की जाएगी। बस सुन रहे कराची के दोस्त, मैं ये रिपीट आपकी जनाब स्पीकर, मैं आपकी इजाजत से ये बहुत जरूरी है और बी ओ टू दिस टू दी हमारे बहन भाइयों, कराची में पीने के पानी की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए जो K4 मंसूबा मशहूर है, ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए इस बजट में 17 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम मुहैया की जा रही है। वो मैं नहीं बताऊंगा। और प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे ये वादा ले लिया है साइड लाइन पे कि अगर मजीद फंड दरकार होंगे तो मैं बैंकिंग कंसोर्शियम बनवा के उनको ये मदद भी करूंगा। वो ये रिकॉर्ड पे नहीं है, इस बजट में नहीं है, लेकिन ये मैं इंशाअल्लाह अपने कराची के बहन भाइयों के लिए जो कुछ होगा मैं हाजिर हूं। मुझसे एक वादा लिया है जी, बिल्कुल। जनाब अगला जो एरिया है जनाब स्पीकर, ट्रांसपोर्ट और मवासलात, शाहराहों और दीगर मवासलाती सहूलतों के लिए तरक्याती बजट, इस तरक्याती बजट में अगले माली साल के लिए 161 अरब रुपए रखे गए हैं। अवाम को मवासलात की सहूलियात से किसान को मंडियों तक रसाई मिलती है, यानी फार्म टू मार्केट रोड्स के जरिए सनत और तजारत को तरक्की मिलती है, लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। हमारी हुकूमत ने पहले भी ट्रांसपोर्ट और मवासलात के मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जिनसे लाखों लोगों को मोटरवेज की सहूलियात मुयसर आई और इंशाअल्लाह इस बजट में भी इस शोबे के लिए 161 अरब रुपए एलोकेट किए गए। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार कौमी असम्बली में बजट पेश कर रहे हैं और इस वक्त अजान हो रही है। कन्नौर पार्टी पैक अब 20 रुपए की बचत के साथ मारे गए। Zong 4G लाया 60 GB की वीकली प्रो प्लस ऑफर सिर्फ 460 रुपए में। इसके अलावा 600 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, 6000 Zong मिनट्स और SMS भी। तो ऑफर लगाएं और हो जाएं डिजिटल पूरे हफ्ते के लिए। अभी *7373 हैश मिलाएं and let's get digital with Zong 4G। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 सच की लहर। Grow happy, बच्चों का खेलना कूदना पढ़ना फ्यूल होता है उनकी टमी से। grow happy, grow happy. It's so nice to grow happy. नेस्ले लैक्टोग्रो में मौजूद कम्फर्टस ग्रो बच्चों के पेट को रखे महफूज, पुरसुकून और इनके हाजमे को बेहतर बनाने में मदद करे। It's so nice to grow happy. Nestle, good food, good life. मामा की बेबी आप कहाँ गए थे? पैम्पर्स पहन कर सो रहे थे। एलो वाले लोशन से रैश कटर हुआ दूर और मेरे बेबी को आया सुकून। मेरा सबसे बड़ा डर था रैश का, तो मैंने क्रीम्स, पाउडर्स, ऑयल्स सब कुछ ट्राई किया, लेकिन रैश का डर तो रहता ही था। लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैंने स्विच किया टू पैम्पर्स, जिसमें पहले से ही लोशन विद एलोवेरा है जो कबीर को दिन रात रैश से बचाता है। मेरी ना सुने, आप खुद ट्राई करें, आप भी कहेंगे अब से नो मोर रैश डिसीजंस। ट्राई पैम्पर्स। 50 GB डेटा, 15,000 टेलीनॉर मिनट्स और 300 अदर नेटवर्क मिनट्स, वो भी 380 रुपए की स्पेशल प्राइस में। तो वीकली एक्सट्रीम प्लस लगाओ अभी अपने करीबी रिटेलर या माई टेलीनॉर ऐप से ऑफर लगवाएं। हर घर मजबूत बनता है अच्छी आदतों से, जैसे ख्याल रखने की आदत। इसीलिए यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स एसी का विंड ब्लास्ट फीचर करे कमरे में फौरी ठंडक, 30% स्ट्रॉन्गर एयर फ्लो, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है।
Zong 4G लाया 60 GB की वीकली प्रो प्लस ऑफर सिर्फ 460 रुपए में। इसके अलावा 600 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, 6000 जोंग मिनट्स और SMS भी। तो ऑफर लगाएं और हो जाएं डिजिटल पूरे हफ्ते के लिए। अभी *7373# मिलाएं and let's get digital with Zong 4G। तजवीज़ की गई है। जनाब स्पीकर, इस साल की टैक्स पॉलिसी के कुछ बुनियादी असूल हैं जिसको फॉलो ओवरऑल किया गया है, उसकी मैं ब्रीफली अर्ज कर देता हूं। नंबर 1, बरामदात में इजाफे के लिए IT एनेबल्ड एंड IT सर्विसेज की हौसला अफजाई। नंबर 2, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए फॉरेन रेमिटेंसेस का फ़रोग। नंबर 3, इक़्तिसादी तरक्की में इजाफे के लिए मुकामी सनतों की सरपरस्ती। नंबर 4, SMEs कंस्ट्रक्शन और ज़री शोबा की हौसला अफजाई। नंबर 5, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप का फ़रोग। नंबर 6, टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के लिए डिजिटाइजेशन ऑफ इकॉनमी। नंबर 7, साहिब सरबत अफराद पर टैक्स का नफाज। नंबर 8, महंगाई की वजह से कम आमदनी के तबके के लिए रिलीफ। और नंबर 9, नॉन फाइलर्स के लिए ट्रांजैक्शन की कॉस्ट में इजाफा। इसका मेन मकसद यह है कि नॉन फाइलर्स बने और वो फिर अपने मुनासिब जो सही रेट है स्टैंडर्ड उसका फ़ायदा उठाएं, लेकिन फिर भी ना बने तो उसमें कुछ आप देखेंगे कॉस्ट में इजाफा किया गया है उनको दायरा में लाने के लिए, टैक्स नेट में लाने के लिए। जनाब स्पीकर, इस साल जैसे मैंने अर्ज किया कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जा रहा और हुकूमत की कोशिश है कि मुल्क में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। कोशिश ये है कि रोज़गार के मौके बढ़ें, कारोबार में आसानियाँ हों, सनत की हौसला अफजाई की जाए, एक्सपोर्ट में इजाफा हो जिससे ज़र मुआवजा के ज़खायर बढ़ सके। इस सिलसिला में ज़्यादातर इमारात की वजाहत मैंने पीछे तकरीर में अर्ज कर दी है हाउस को। जनाब स्पीकर, अब मैं इनकम टैक्स के रेवेन्यू मेजर्स के हवाले से चंद जो इम्पोर्टेंट इक़दाम है उसको अर्ज करता हूँ। सर्विसेज एंड सप्लायर्स जो है कॉन्टेक्स, उसकी विद होल्डिंग शरह जो है वो एग्जीक्यूशन ऑफ जो कॉन्टेक्ट है सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वगैरह, इससे मुतल्लक जो ट्रांजैक्शंस हैं इसमें 1% शरह की जो एडजस्टमेंट है इसका इतलाक इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन पर्सन और कंपनीज पर होगा। इसी तरह जिन सर्विसेज पर कंसेशनल टैक्स आयद है उनकी शरह भी 1% करने की तजवीज़ है। इस तजवीज़ का इतलाक चावल, कपास के बीज, खुर्दी, तेल, प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया और स्पोर्ट्स अपना पर्सनस पर नहीं होगा। सेक्शन 4C के तहत जो सुपर टैक्स के जो रेट्स और स्कोप्स को रैशनलाइज करना, अमीरों पर जो टैक्स आयद करने का जो कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान की टैक्सेशन पॉलिसीज़ का एक रहनुमा असूल है। इसलिए ज़्यादा आमदन वाले अफराद पर टैक्स ईयर 2022 पर सुपर टैक्स आयद किया गया था। इसकी शरह में बतदरीज 1 से 4% तक का प्रोग्रेसिव स्लैब थी और इसके अलावा ज़्यादा आमदन वाले 15 जो सेक्टर्स थे उन पर स्टेट अवे फ्रॉम 4 से 10% का सुपर टैक्स था। वो काफ़ी ज़्यादा उसकी रिप्रेजेंटेशन हुई और उन्होंने कहा जी कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी है, एक ही प्रोग्रेसिव स्लैब्स होनी चाहिए, लेकिन उसमें ये नहीं होना चाहिए पिक एंड चूज कौन से सेक्टर कौन से नहीं। उसको मद्देनजर रखते हुए सुपर टैक्स के नफाज के लिए आमदन की कम से कम हद जो है वो 150 मिलियन या 15 करोड़ मुकर्रर है और सुपर टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में तब्दील करने के लिए इसके टैक्स रेट्स को बतदरीज इसकी स्लैब्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। कमर्शियल दरामदात पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह, कमर्शियल इंपोर्टर एशिया की इंपोर्ट्स के वक्त मिनिमम टैक्स अदा करते हैं, इसके मुकाबले में सनतें अपना मुनाफे पर टैक्स अदा करती हैं। इसलिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो कि कमर्शियल इंपोर्टर्स को होने वाली आमदन पर जो मिनिमम टैक्स के जो रेट्स को रैशनलाइज करने की जरूरत है, इन एशिया के इस्तेमाल और मुनाफे पर टैक्स अदा नहीं किया जाता। इस कमर्शियल इंपोर्टर्स की तरफ से जो इंपोर्ट्स हैं ये तमाम इसमें ½ का इजाफा करने की तजवीज़ है। इसके अलावा जो टैक्स रेट्स और जो रिड्यूस रेट्स हैं उनकी शरह में किसी इजाफे की तजवीज़ नहीं है। जनाब स्पीकर, कंपनीज की तरफ से बोनस शेयर जो कंपनीज यानी डिविडेंड नहीं देती और सिर्फ पेपर देती हैं बोनस शेयर, कुछ कंपनियां टैक्स से बचने के लिए कैश डिविडेंड तकसीम करने की बजाय बोनस शेयर जारी करती हैं। इसके लिए ये वर्चुअली एक इन काइंड डिविडेंड है और इस पर कोई जो यानी
खजाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती, तो लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनी जो बोनस शेयर देंगी, बोनस शेयर के ऊपर 10% की शरह से टैक्स आयद किया जा रहा है। ये एक यानी जुडिशियस एंड यानी फेयर एक ट्रीटमेंट के इसके रैशनल है। इसी तरह नॉन ATL एक्टिव टैक्स पेयर अफराद की बैंक से जो कैश विड्रॉल पर जो टैक्स है, इसको डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए इनको कैश विड्रॉल जो होंगी उनके ऊपर 0.6% कैश विड्रॉल होगा। ये वर्चुअली वो अगर फाइलर बन जाते हैं तो इसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर हमने एक नई देखा है, एक अब पाकिस्तान में स्टाइल हो रहा है कि जो लोग माशाल्लाह बहुत सुपर साहिब सरवत हैं, अब उन्होंने फॉरेनर्स को अपना यानी स्टाफ रखना, घर में मुलाजमीन रखने के करीबन 10,000 इस वक्त परमिट इशू हैं जो कि फॉरेन कंट्री से लोगों को अपने घर में यानी उनसे खिदमात दी जा रही हैं, यानी घरेलू। तो इस वक्त करीबन मैं अपॉलॉजी 10 नहीं 3,000 के करीबन डाटा मिला है। तो इस वक्त इन अमीर घरानों के जो मददगार एम्प्लॉय हो रहे हैं और औसतन हर घर में इन लोगों को करीबन $6,000 की सालाना तनख्वाह दी जाती है मिनिमम। तो इनके ऊपर एक जब परमिट लें तो इसके ऊपर एक 1 ऑफ 2 लाख रुपए की रकम जो है एक टैक्स ईयर में यानी हर साल विद होल्डिंग टैक्स के तौर पे ये चार्ज करने की तजवीज़ है। इसी तरह जो फॉरेन करेंसी के आउटफ्लोज हैं वो हमारे लूप होल्स बहुत हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के जरिए, बैंकिंग चैनल के जरिए। तो इनको डिस्करेज करने के लिए जो नॉन फाइलर हैं और जो फाइलर हैं उसमें जो शरह का है वो 1% से बढ़ाकर 5, जबकि नॉन फाइलर की 10% होगी जी। जनाब स्पीकर, फेडरल एक्साइज एंड सेल टैक्स के हवाले से 2-3 चीज़ें हैं वो भी अर्ज कर दूं। जो लेदर और टेक्सटाइल की मसनूआत की रिटेलर्स यानी टियर 1 पर जो GST की मौजूदा शरह 12% जो है, मैं बड़ी माजरत के साथ कई वो प्रोडक्ट्स खरीदने वाले मेरे साथी इस हाउस में भी बैठे हैं, तो उनसे माजरत वो 12% को सिर्फ थोड़ा सा बढ़ा के 15% किया जा रहा है। ये ब्रांडेड टेक्सटाइल और लेदर है, बैग्स हैं और बड़ी बड़ी यानी वो जो लेदर की चीज़ें हैं। तो ये वो लोग हैं जो कीमती मलबूसात और मसनूआत जो बनाते हैं, ये वो सारे आउटलेट्स हैं। इसको 12% से जो क्योंकि जो बाकी हैं वो डिस्क्रिमिनेशन भी है, उसको भी दूर किया जा रहा है। ये टैक्स मुआशरे के उस तबके पे यानी ये बोझ थोड़ा सा पड़ेगा जो कीमती अशिया खरीदने को मुतहम्मल है। आप अगर ये टैक्स नहीं देना तो चीज़ें ना खरीदें, लेकिन आम आदमी मैं शोर करते इससे मुतासर नहीं होगा। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत की एक बड़ी जिम्मेदारी ये है कि सूबों के दरमियान हम आहंगी कायम की जाए और पाकिस्तान में एक यकसा और हम आहंग टैक्स का निज़ाम राइज हो। 2018 में मुस्लिम लीग नून की गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन में की जाने वाली 25वीं तरमीम के नतीजे में फाटा और पाटा को बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया, जिसे हम नॉन न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस आइनी तब्दीली को मौसर तौर पर अमली जामा पहनाए। इन इलाकों के लोगों को मकीनों को 5 साल के लिए टैक्सों से मुस्तस्ना किया गया था। ये मुद्दत 2023 को ख़त्म हो रही है। हुकूमत ने फैसले किया कि इस मुद्दत को 1 साल में मजीद इसको तौसीह दे दी जाए और उनकी ये एग्जम्पशन 1 साल के लिए मजीद जारी रहे। इसी तरह जो टियर 1 रिटेलर्स में जो कवर्ड एरिया की बुनियाद पर एक टैक्स इस मुल्क में नाफिज हुआ था और टैक्स वसूल करने वाले और देने वालों में बेपनाह हड़तालें और पार्ले रहते हैं। ताजर बरादरी के पुरजोर इसरार पर रिटेलर सेक्टर को रिलीफ देने के लिए टियर 1 रिटेलर्स की डेफिनेशन जो कि कवर्ड एरिया की है, इस शर्त को ख़त्म किया जा रहा है। जनाब वाला, इसी तरह पुरानी और इस्तेमाल शुदा 18 सीसी गाड़ियों तक एशियन मेक गाड़ियों की दरामद पर 2005 में ड्यूटीज और कस्टम्स को कैप कर दिया गया था। अब 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियों के ड्यूटी और टैक्सेस की कैपिंग को ख़त्म किया जा रहा है। इसी तरह ग्लास मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की डिमांड पर लोकलाइज ग्लास को प्रोटेक्शन देने के लिए इंडस्ट्री को ऐसे ग्लास की मुख्तलिफ अकसाम की दरामद पर 15% से लेकर 30% रेगुलेटेड ड्यूटी आयद की जा रही है ताकि लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिले और चलती रहे। इसी तरह इस्लामाबाद के वफाकी इलाके में जो डिजिटल पेमेंट्स के हौसला अफजाई करने के लिए जो लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और 15% उस पर टैक्स होता है, अगर वो अपनी पेमेंट जो है क्रेडिट कार्ड के जरिए करेंगे
تو 15% کے بجائے اس ٹیکس کو 5% کیا جا رہا ہے. لیکن صرف ان لوگوں کو جو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کریں گے, جو کیش کریں گے, وہ ریٹ وہی ہوگا. یہ بیسیکلی ڈاکومنٹیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ایک قدم اٹھایا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, اب میں سرکاری ملازمین, پینشنرز, فکس انکم افراد, ان کے لیے حکومت پاکستان اور اس حکومت کی طرف سے کچھ اقدامات کا اعلان کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. جناب اسپیکر, حکومت کو سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس ہے. افراد زر کی وجہ سے عام لوگوں کی طرح سرکاری ملازمین کی قوت خرید میں بھی نمایاں کمی واقع ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ شدید مالی مسائل اور وسائل کی کمی کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ہم حکومت پاکستان اور کابینہ نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ان کے لیے ریلیف اقدامات کیے جائیں. سب سے پہلے جناب اسپیکر, سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے ان کی سیلریز میں ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کی صورت میں اضافہ کیا جا رہا ہے, جو 1 سے 16 گریڈ تک 35% ہوگا اور 17 سے 22 گریڈ تک 30% ہوگا. یہ 2 ٹیئر ہوں گے. 1 سے 17 گریڈ تک ایڈ ہاک, 1 سے 16 تک جو ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ہوگا وہ 35% ہوگا. 17 سے 22 تک جو ایڈ ہاک ریلیف یعنی یہ ان کو مل رہی ہے, ترقی کہہ لیں یا نیا الاؤنس, وہ 30% ہوگا 17 سے 22. نمبر 2, کچھ ایسے ان کے الاؤنسز ہیں جو کہ کافی سالوں سے فروزن ہیں یا ان میں ان کو ڈیفر کیا گیا, وہ 6 کے قریب ہے, وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈیوٹی اسٹیشن جو باہر سرکاری سفر اور رات کے قیام کے لیے جو ایک ڈیلی الاؤنس ہم دیتے ہیں, وہ مائلیج الاؤنس بھی اس کا نام ہے, اس کی شرح میں 50% اضافہ کیا جا رہا ہے. کئی سالوں سے یہ نہیں ہوا. ایڈیشنل چارج, کرنٹ چارج الاؤنس, یہ جو ڈیپوٹیشن پہ آپ کو ایڈیشنل ذمہ داری ملتی ہے, وہ بھی کافی سالوں سے 12,000 روپے وہ ایک ایڈیشنل الاؤنس تھا, اس کو کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو 18,000 روپے کر دیا جائے, اس میں بھی 50% کا اضافہ ہے. آرڈرلی الاؤنس جو ہوتا تھا 17,500, وہ بھی کافی مدت سے فروزن ہے, اس کو 25,000 روپے کیا جا رہا ہے. اسپیشل کنوینس جو ڈسیبلڈ ہے, ان کی ایک اسپیشل کنوینس الاؤنس ہوتا تھا, وہ اس کو 100% اضافہ کر کے 4,000 روپے کیا جا رہا ہے, وہ پہلے 2,000 تھا. کانسٹنٹ اٹینڈنٹ الاؤنس ملٹری, یہ جو 7,000 روپے تھا, اس کو بڑھا کر 14,000 روپے کیا جا رہا ہے. جو مجاز پینشنر کا ایک ڈرائیور الاؤنس ہوتا تھا کہ جو پینشنرز ہیں ان کو یعنی ایک ڈرائیور کے لیو میں ان کو جو رقم 14,000 ملتی تھی, اس میں بھی کافی سالوں سے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی, اس کو 21,000 روپے کیا جا رہا ہے. اب مین جو آئٹم ہے وہ سرکاری ملازمین کی پینشن ہے. اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کابینہ نے بڑی سیر حاصل ڈسکشن ڈیبیٹ کے بعد اور مالی وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنے ہمیں چیلنجز ہیں اس کے باوجود, کیونکہ جو سرکاری پینشن ہے, یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی جو اضافہ ہوا ہے, یہ ٹیکسیبل میں ان کو ایڈ ہوتے ہیں, یعنی یہ ریگولر ان کا پروسیس ہوتا ہے. سرکاری پینشن کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا, وہ کلین جو اگر 100 روپے مل رہی ہے, آپ اگر 17% کہیں گے تو ان کو 117 ملنا شروع ہو جائے. وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لیکن مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی مدد کے لیے 17.5% سرکاری پینشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے. سرکاری ملازمین 1 سے, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, 1 سے جو 16 ہیں 35%, اور 17 سے 22 30%. پینشنر جو ہیں جتنے, ان کی 17.5% فلیٹ. اسی طرح جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر جس کو منیمم ویج یعنی کم اجرت, وہ جو 25,000 ہے اس کو بڑھا کے 32,000 روپے کیا جا رہا ہے. 25,000 سے بڑھا کے 32,000 روپے کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, جو امپلائیز اولڈ ای او بی آئی جو ہے بینیفٹ جو ہے, ان کی پینشن اس وقت 8,500 روپے ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ گورنمنٹ کا یہ فنڈ نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ فنڈ ہے اور اس کا بورڈ اپنا ہے, وہ خود اپنے فیصلے کرتا ہے. ان سے ہم نے گزارش کی ہے کہ وہ بھی
यानी महंगाई को सामने मद्देनजर रखते हुए वो भी इसको अपने बोर्ड को, क्योंकि ऑटोनोमस है, और उसको वो इंक्रीज करें, तो उन्होंने भी हुकूमत को ये कंफर्म किया है, वो अपने लीगल कोडल प्रोसेस वो पूरे कर रहे हैं। वो 8,500 EOB है, वो उसको 10,000 किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, इसी तरह मकरूज अफराद की बेवाओं की इमदाद के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के पिछले 2 अदवार के बजट 1999-2000 और 2017-18 में स्कीम्स का हमने इजरा किया था। माली साल 2023-24 के हवाले से ऐसी ही स्कीम हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की मकरूज बेवाओं के लिए मुतारफ की जा रही है। बिल्कुल सिंपल है, स्कीम की डिटेल अवेलेबल है। उसके तहत इन बेवाओं के 10 लाख तक के जो बकाया जात हैं वो हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। वो सामने की हो गया भाई। जनाब स्पीकर, जो हमारी नेशनल सेविंग स्कीम्स है, आपको पता है कि शोहदा, उनके बच्चों, फैमिलीज के लिए एक शोहदा अकाउंट के नाम से एक डिपॉजिट है। एक्चुअली इसमें एक स्पेशल मुनाफा मिलता है, बेहतर दैन एवरेज मुनाफा जो होता है। इसकी जो हद है कि इसमें 50 लाख से ज्यादा उनकी फैमिली जो है वो शोहदा के इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उस 50 लाख की हद को बढ़ाकर 75 लाख रुपए किया जा रहा है। और इसी तरह जो पेंशनर्स हैं वो कई इधर उधर भी आप देखेंगे, अभी भी आपको मिलेंगे आपके साथी जो पिछले कई सालों से पेंशनर्स हैं, उनके लिए एक बहबूद सर्टिफिकेट स्कीम जो होती है उसका इजरा किया गया मुद्दतों पहले। उसमें भी उसी यानी शोहदा अकाउंट की तरह उसमें भी जो डिपॉजिट कराने की हद है, क्योंकि अगेन उसमें स्पेशल मुनाफा मिलता है, ज्यादा मिलता है, 50 लाख रुपए थी, इसको भी बढ़ा के 75 लाख रुपए किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, इससे पहले कि मैं अपनी बजट तकरीर का इख्तिताम करूं, मैं इस अमर का इआदा करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के गयूर और रोशन ख्याल अवाम इस हकीकत से पूरी तरह रोशनास हो चुके हैं कि उनका असल दोस्त और खैर खा कौन है और मुल्क को कौम का दुश्मन और मुआशी बदहाली का जिम्मेदार कौन है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब और अब बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान भरपूर तरीके से खलूस नीयत के साथ अवाम की खिदमत की। मौजूदा मखलूक हुकूमत ने 14 माह के कलील अरसा में शदीद माली मुश्किलात और साजिशों के बावजूद अवाम दोस्त इकदाम उठाए हैं और मुल्क को सही मानों में डिफॉल्ट से बचाकर, क्राइसिस से निकालकर इस्तेकाम यानी स्टेबिलिटी की राह पर ले आए हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने माजी में भी मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकाला और अब भी अपने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए कोशिश है। इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। जनाब स्पीकर, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूं कि आपने मेरी गुजारिशात को तवज्जो से सुना और मुझे इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान और पाकिस्तानी अवाम के सामने एक अवाम दोस्त और मतवाज़न बजट पेश करने का मौका फराहम किया। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 14 माह में पाकिस्तान ने गैर मामूली मुआशी चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन मेरा ये पुख्ता यकीन है कि अगर हम सब अल्लाह के भरोसे और खुलूसी नीयत के साथ इस मुल्क की बेहतरी के लिए काविश करें तो ये दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम जल्द हासिल कर लेगा और अक़वाम आलम में अपना नाम रोशन करेगा इंशाअल्लाह। तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नाज़र हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इनका तशरीफ रखें सेनेटर था। सबसे पहले तो उन्होंने नून लीग की पिछली हुकूमत और पीटीआई की हुकूमत का तकाबली जायजा लिया, जिसके बाद उनका कहना यह था कि सेलेक्टेड हुकूमत ने अपनी जाती मफाद की खातिर मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया। जनाब स्पीकर, आई बेग टू मूव, रादर आई बेग टू ले बिफोर द नेशनल असेंबली द फॉलोइंग पेपर्स। 1. The annual budget statement for the financial year 23-24, including revised estimates for the financial year 2022-23. Number 2, the demands for grants and appropriations for the financial year 2023-24. Number 3,
the regular and technical supplementary grants for the financial year 2021-22 and 2022-23. Number 4, the excess budget statement for the financial year 2021-2022. The said papers stand late. Item number 4, Senator Muhammad Ishaq Dar, Minister for Finance and Revenue, to move item number 4. Shukriya, Janaab Speaker. I beg to introduce a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning from the first day of July 2023 and to amend certain laws, the Finance Bill 2023. A bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2023